بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ آج انشاءاللہ العزیز مختصر طور پر درس حدیث ہوگا۔ ارادہ ایسا ہے کہ انشاءاللہ مہینے میں 2 اتوار تفسیر اور 2 اتوار درس بخاری شریف۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس پر استقامت عطا فرمائے اور آپ حضرات کو حاضر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ریاکاری کے نقصانات کے تعلق سے احادیث کی روشنی میں درس ہوگا۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ مجھے تم لوگوں پر، یعنی اے لوگو، مجھے تمہارے تعلق سے اس بات کا ڈر ہے کہ تم شرک اصغر یعنی چھوٹے شرک میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ چھوٹا شرک مطلب ایک بڑا شرک جو کفار و مشرکین کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، یا آج کل کے کفار و مشرکین تو معاذ اللہ اللہ کو نہیں مانتے، لیکن عرب کے جو مشرکین تھے ان کا یہ حال تھا کہ وہ اللہ کو تو مانتے تھے مگر ساتھ ہی ساتھ جو معبودان باطلہ تھے، کعبے میں 360 نصب تھے فکس کیے ہوئے تھے، ان کو بھی وہ لوگ معاذ اللہ اپنا معبود یعنی خدا مانتے تھے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ مجھے تم پر شرک اصغر یعنی چھوٹے شرک کا ڈر ہے۔ بڑا شرک تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وہ تو سیدھا انسان دار اسلام سے خارج ہو جائے، بلکہ سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے، شرک عظیم جسے کہا گیا ان الشرک لظلم عظیم۔ دوسرا جو ہے وہ شرک اصغر یعنی چھوٹا شرک کرنا، بندہ اس سے کافر نہیں ہوگا۔ چھوٹا شرک مطلب ہوتا ہے، میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ مجھے تم پر شرک اصغر کا ڈر ہے، یعنی دکھاوے کے طور پر عبادت کرنا، دکھاوے کے طور پر کام کرنا۔ کل قیامت کے دن اللہ وحدہ لا شریک ایسے بندوں کو جنہوں نے شرک اصغر کیا ہوگا، یعنی ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے، اللہ کی رضا مقصود نہ ہوگی، ایسے کام انہوں نے کیے ہوں گے، اللہ انہیں قیامت کے دن جمع فرمائے گا اور ارشاد فرمائے گا کہ جن لوگوں کو دکھانے کے لیے تم یہ سارے کام کرتے تھے ان لوگوں کے پاس جاؤ اور انہی سے جزا مانگو، انہی سے بدلہ مانگو۔ میرے حساب سے آپ حضرات سمجھ گئے، ایک ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھنا، عبادت کرنا، اچھے کام کرنا، نیک کام کرنا، نیکی والے کام کرنا، ظاہر سی بات ہے اس کا بدلہ تو اللہ وحدہ لا شریک عطا فرمائے گا، اخلاص کی وجہ سے، للہیت کی وجہ سے، خلوص کی وجہ سے۔ لیکن ایک ہے کہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں نماز پڑھوں گا، لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے ہاں بڑا نمازی ہے، نیکی کرنے والا ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے کل قیامت کے دن ایسے بندوں کو اللہ ارشاد فرمائے گا جن لوگوں کو دکھانے کے لیے تم نماز پڑھتے تھے انہی کے پاس جاؤ، انہی سے اجر طلب کرو، ثواب طلب کرو۔ ظاہر سی بات ہے لوگ اجر تو نہیں دے سکتے، ثواب پیش نہیں کر سکتے وغیرہ وغیرہ، یعنی ایک طرح سے حدیث پاک کے اندر وعید کے طور پر اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، تاکہ بندہ، حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تاکہ بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے ہی کے لیے نماز، عبادت، اچھے کام وغیرہ انجام دے۔ ریاکاری کی تعریف، ڈیفینیشن، پری بھاشا جسے کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے کام نہ کرے، بس دوسرے مقصد کے لیے کام کرے۔ اب چاہے وہ مقصد لوگوں کی نظروں میں بڑا بننا، نیک بننا، اس ارادے سے کہ لوگ میری تعریف کریں گے، لوگ میرے تعلق سے اچھا گمان رکھیں گے، اور یہی بندہ جب اکیلے میں ہوتا ہے تو عبادت نہیں کرتا
بلکہ صرف اور صرف لوگوں کے سامنے دکھاوے کے طور پر۔ دیکھیے یہاں پر ایسا نہیں معاذ اللہ کہ آپ حضرات نماز پڑھنے آئے تو آپ سب کے سامنے نماز پڑھ رہے اور گھر گئے تو آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ ہم ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے کہ آپ مخلص ہیں یا ریاکار ہیں، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، اور الحمدللہ آپ حضرات کے تعلق سے اچھا گمان بھی یہی ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے ہی آتے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اسی پر استقامت عطا فرمائے۔ لیکن جو علماء فرماتے وہ یہ ہے کہ بندہ لوگ اگر ہے تو نماز پڑھتا ہے، لیکن اکیلے میں ہے تو نماز نہیں پڑھتا۔ ظاہر سی بات ہے اس کا مقصد بالکل واضح، الا ماشاء اللہ کچھ حضرات کی نیت بہتر ہو سکتی۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ نماز پڑھ رہے تھے، ایک صحابی رسول آ گئے۔ اب حضرت ابو ہریرہ کو ان کا آنا اور اس حالت میں دیکھنا، یعنی وہ نماز پڑھ رہے تھے، وہ صحابی رسول آئے، حضرت ابو ہریرہ نماز میں مشغول تھے۔ اب ان صحابی رسول کا حضرت ابو ہریرہ کو نماز کے اندر دیکھنا، حضرت ابو ہریرہ کو تھوڑا سا اچھا لگا کہ مجھے انہوں نے نماز کی حالت میں دیکھا، تو حضرت ابو ہریرہ کو تھوڑی سی خوشی ہوئی۔ وہاں تو ریاکاری، دکھاوا، یہ ساری چیزیں نہیں تھیں۔ اب تھوڑی دیر کے بعد ان کو فکر لاحق ہوئی کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا، کہیں میں ریاکاری کا شکار تو نہیں ہو گیا، کہیں میں نے دکھاوے کے لیے تو ایسا نہیں سوچ لیا، کیونکہ وہاں تو سینے، دل، یہ ساری چیزیں پاک تھی۔ رسول اللہ نے تربیت ہی ایسی فرمائی تھی کہ دکھاوے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو۔ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا حبیبی یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والتسلیم، میں نماز پڑھ رہا تھا، اتنے میں ایک فلاں صحابی آئے، تو ان کا مجھے اس حالت میں دیکھنا، یعنی نماز کی حالت میں دیکھنا اچھا لگا، پسند آیا، تو یا رسول اللہ کہیں یہ ریاکاری تو نہیں ہو گئی، کہیں یہ دکھاوا تو نہیں ہو گیا، اخلاص، للہیت، اللہ کی رضا حاصل کرنے سے میرا مقصد جو ہے وہ الگ تو نہیں ہو گیا۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے جب تمہارا دل صاف ہے اور تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو، 1000 لوگ تمہیں دیکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ بارگاہ خداوندی میں دل دیکھے جاتے ہیں، مال و دولت اور شہرت وغیرہ نہیں دیکھی جاتی۔ بندے کا دل اگر صاف ہے، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، 1000 لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ایک بندہ تنہائی میں ہے اور اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں کاش کہ مجھے کوئی دیکھ لے تاکہ باہر جا کر کے میرا چرچا ہو، یہ بندہ اکیلے رات کی تاریکی میں، اندھیرے میں نماز پڑھ رہا ہے، مگر یہ بندہ ریاکار ہے، ریاکاروں میں اس کا شمار ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی رضا یہاں پر مقصود نہیں ہے۔ ایک بات مجھے یاد آئی، امام غزالی فرماتے، دیکھیے ہم انسان ہیں، اللہ کے ولی تو ہے نہیں، اللہ اپنے اولیاء کے قدموں کی برکت ہمیں عطا فرمائے۔ ہمارے ذہن میں کبھی کبھی خیال آ سکتا ہے اور شیطان تو ہمیں بہکاتا رہتا ہے، تو ہم اس ڈر سے نماز نہ چھوڑ دیں کہ یار ہم ریاکار ہو جائیں گے، ہم لوگوں کے دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے، معاذ اللہ ایسا نہیں، ہم کوشش کریں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ پہلے جو ہے وہ ریاکاری ہوتی ہے، بندے نے نماز کی شروعات کی، شروع میں اس کے ذہن میں خیال آئے گا کہ میں تھوڑا سا لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھوں، پھر دھیرے دھیرے عادت بن جائے گی، یعنی نماز کی اس بندے کو عادت بن جائے گی، وہ پابند ہو جائے گا۔ اب چاہے سفر ہو، حضر ہو، کہیں پر بھی وہ بندہ چلا جائے، نماز ترک نہیں کرے گا۔ تو پہلے کیا تھا؟ ریاکاری، پھر ہو گئی عادت۔ امام غزالی فرماتے جب بندہ اسی پر قائم رہے گا، مستقیم رہے گا، پڑھتا رہے گا، ایک دن اللہ اسے عبادت کا نور عطا فرمائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم انسان ہیں، ہمارے ذہن میں وسوسے آتے، خیالات آتے، شیطان بہکاتا ہے کہ یار لوگ دیکھیں گے کتنا اچھا لگے گا، تعریفیں کریں گے، تو بندہ ڈر جائے کہ نہیں یہ لوگ دیکھیں گے اس لیے میں نماز نہیں پڑھوں گا اور نماز ترک کر دے۔ امام غزالی فرماتے نہیں، ایسا نہیں کرنا، تم لا حول پڑھ کر شیطان کو بھگاؤ، کوشش کرو، آج اگر ریاکاری ہے کل عادت بنے گی، انشاءاللہ تیسرے دن عبادت کا نور اللہ عطا فرمائے۔ تیسرا دن نہ ہو سکتا ہے 2-3 مہینے بھی لگ جائے، لیکن دھیرے دھیرے انشاءاللہ۔ اور دوسری بات کہ بندہ جو اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا رہا ہے اس کی بھی تو کوئی تاثیر ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس کا بھی تو ظاہر سی بات ہے ایک مقام و مرتبہ ہے۔ بندہ
ہزاروں سال تک صرف ریاکاری کے لیے عبادت کرتا رہے اور اسے عبادت کا نور حاصل نہ ہو، ایسا بہت مشکل ہے۔ اگر بندہ واقعی میں اس کی طرف سے مکمل کوشش ہے، اللہ وحدہ لا شریک اس بندے کو عبادت کا ذوق عطا فرمائے گا، عبادت کی شیرینی عطا فرمائے گا، عبادت کی مٹھاس عطا فرمائے گا۔ اب حال اس بندے کا یہ ہوگا کہ نماز کا وقت شروع ہوا، اسے نماز پڑھے بغیر سکون نہیں ملے گا۔ اس لیے نہیں کہ لوگ دیکھیں، نہیں، اس لیے کہ یار مجھ پر اللہ نے یہ ایک عبادت کو فرض فرمایا، اس کو میں نہیں پڑھوں گا مجھے سکون نہیں ملے گا۔ حال یہ ہوگا کہ سفر ہے، حضر ہے، کہیں پر بھی ہے، وہ بندہ اللہ وحدہ لا شریک کی ضرور عبادت کے اندر مشغول ہوگا۔ قرآن مقدس کے اندر بھی ریاکاری کے تعلق سے تیسرے پارے میں سورہ بقرہ رکوع نمبر 4 اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے جو صدقات تم غریبوں کو دیتے ہو تو دکھاوے کے طور پر، اسی طرح احسان جتا کر، جیسے ہوتا ہے نا بعض لوگ کچھ پیش کیا، 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بندہ بھی وہیں بیٹھا ہے جسے پیش کیا ہے، اب یہ جو دینے والا بندہ ہے اسی بندے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بھائی وہ کیٹ پہنچ گئی تھی نا، وہ ہدیہ پہنچا تھا کہ نہیں پہنچا تھا، سب اچھا لگا؟ یہ 4 آدمی کے بیچ میں اس بندے کی عزت جا رہی ہے، اس دینے والے کو فکر نہیں ہے کہ اس کی عزت جا رہی ہے اور ایک طرح سے احسان جتانا ہو رہا ہے، اس بندے کو فکر نہیں، بس اس بندے کو دیے کہ اتنے سارے لوگ تعریف کریں، ہاں بھائی انہوں نے کیٹ پہنچائے، انہوں نے ہدیہ پہنچایا۔ خدا را ایسا آپ نہ کریں، آپ کو پوچھنا ہی ہے تو آپ اس بندے کو اکیلے میں بلا کر پوچھیں کہ ہاں بھائی پہنچا کہ نہیں سامان، کچھ ہو تو نہیں گیا، آپ گھر پہ تھے وغیرہ وغیرہ، تو اس سے سامنے والے کا دل خوش ہوگا اور اس کے یقین جانے آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ دعا کرنا، اس کے دل سے دعا نکلے گی۔ اور آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ایک 2000-2500 والی کٹ کی ایک بوری لے کر کے ایک غریب کو بلاتے ہیں، اس کی شرم سے نگاہیں جھکی ہوئی رہتی ہے اور سامنے ایک ویڈیوگرافر ہے، وہ ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے، یہ بندہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اعلان کریں، ہم دیکھو اتنا کام کریں اتنا کام کریں، تو خدا را ایسا آپ نہ کریں، اس غریب کی عزت سے کھیلواڑ نہ کریں۔ اللہ نے اسی سے قرآن مقدس میں منع فرمایا، اے ایمان والو اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، احسان جتا کر اور تکلیف دے کر، ریاکاری کے ذریعے۔ وہ لوگ جو اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں دکھاوے کے طور پر، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ما لہ رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، وہ منافقین کا عمل ہے، منافقین کا یہ عمل ہے کہ وہ اپنا مال راہ خدا میں دکھاوے کے لیے خرچ کرتے۔ اس کی مثال بھی قرآن مقدس نے بیان فرمایا، ایک پتھر ہے، اس کے اوپر مٹی جمی ہوئی، ایک دیکھنے والا بندہ جو ہے اس کو کیا لگتا ہے کہ یہ مٹی کا پتھر ہے، ماربل یا مضبوط جو پتھر آتا ہے وہ پتھر نہیں، بس مٹی کا یہ ٹھیلا، اسے آپ ڈھیلا کہہ لیجیے آپ، یہی ہے، لیکن زور کی بارش ہوتی ہے، اس کے اوپر سے مٹی پانی کی وجہ سے ساری کے ساری ختم ہو جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے بارش کا اتنا اثر رہتا ہے کہ آج کل اسپیس ٹیکنالوجی کے بنے ہوئے جو روڈ ہیں ان کو بھی اکھاڑ دیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ حضرات نے تو سنا ہوگا، نام وغیرہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، احمد آباد کے اندر 47 کروڑ کا بریج بنا تھا، اس کو توڑنے میں 53 کروڑ روپے کمپنی نے مانگے۔ آپ حضرات نے پڑھا ہوگا نیوز وغیرہ میں، اخبار وغیرہ میں دیکھا ہوگا، کتنے کا 4700 کروڑ یا ایسا کچھ تھا، یا 4700 کروڑ کے آس پاس وہ بریج بنا تھا۔ اب اس کو توڑنے کے لیے 5300 کروڑ ایک کمپنی مانگ رہی، اسپیس ٹیکنالوجی کا اثر۔ خیر میں عرض یہ کر رہا تھا، بس ایک بات یاد آ گئی کہ بارش جب گرے گا دامڑ والے روڈ کو وہ اکھاڑ دیتا ہے، کھڈے پاڑ دیتا ہے، تو مٹی کو ہٹانا تو اس کے لیے بہت آسان ہے۔ اب جب بارش ہوئی اس پتھر کے اوپر سے مٹی ہٹ گئی، وہ پتھر صاف نظر آنے لگا۔ منافق کے عمل کی مثال بھی یہی ہے، اپنا مال راہ خدا میں خرچ کیا، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگا کہ اتنے 1000 روپے میں نے خرچ کر دیے، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا اس کی حقیقت کھلے گی تو پتہ چلے گا یہ نرم و نازک مٹی نہیں بلکہ یہ پتھر دل بندہ تھا، دل میں نفاق رکھا کرتا تھا اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے درمیان شہرت، عزت، ناموری، ریاکاری کے لیے خرچ کیا کرتا تھا۔ تو اللہ وحدہ
وحدہ لا شریک نے بھی ریاکاری سے روکا، چاہے خرچ کرنے کا معاملہ ہو، عبادت کا معاملہ ہو، کسی بھی طریقے کا معاملہ ہو، اللہ نے ریاکاری سے روکا، بندہ اخلاص کے ساتھ عمل کرے۔ حدیث پاک میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے کل قیامت کے دن 3 لوگوں کو لایا جائے گا۔ پہلے تو اللہ اپنی شان کے مطابق بندوں کے اوپر تجلی فرمائے گا۔ اب جب جتنی بھی مخلوق ہے وہ اپنے گھٹنوں کے بل کھڑی ہو جائے، جب مخلوق گھٹنوں کے بل کھڑی ہو جائے گی، ایک حافظ قرآن کو لایا جائے گا۔ اللہ اس سے فرمائے گا کہ میں نے وہ کتاب یعنی قرآن مقدس جو اپنے رسول پر نازل فرمایا، کیا تیرے سینے میں میں نے اسے نہیں اتارا؟ حافظ قرآن کہے گا یقیناً اللہ تو نے اتارا، تیرا احسان ہے۔ اب اللہ فرمائے گا کیا تو نے اس پر عمل کیا، اس کی تلاوت کی؟ وہ بندہ کہے گا ہاں اے اللہ میں نے اس پر عمل کیا، اس کی تلاوت کی، رات بھر تک تلاوت کرتا رہے گا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے۔ اب فرشتے بھی اللہ وحدہ لا شریک نے جو ارشاد فرمایا کہ تو جھوٹا ہے، فرشتے بھی کہیں گے ہاں تو جھوٹا ہے۔ اللہ فرمائے گا تو اس لیے قرآن پڑھتا تھا کہ لوگ تجھے قاری قرآن کہے، قرآن کا قاری کہے، اچھی آواز وغیرہ، ساری تعریفیں وغیرہ۔ رہی بات میری رضا کی تو تیرا یہ مقصد نہیں تھا کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ ایک ہو گیا حافظ۔ اب لایا جائے گا مالدار، اللہ فرمائے گا کہ میں نے تجھے مال عطا فرمایا، اتنا عطا فرمایا، اتنا نوازا کہ کسی کو تیرا محتاج یعنی تجھے کسی کا محتاج نہیں بنایا۔ وہ کہے گا یقیناً۔ اب اللہ فرمائے گا تو نے راہ خدا میں خرچ کیا؟ وہ کہے گا جی۔ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے میرے رب میں نے صلہ رحمی اور صدقے کی نیت سے تیری راہ میں خرچ کیا۔ اب اللہ وحدہ لا شریک فرمائے گا تو نے اس ارادے سے خرچ نہیں کیا بلکہ اس ارادے سے خرچ کیا کہ لوگ کہے فلاں بندہ بڑا سخی ہے، بڑی سخاوت کرنے والا ہے، غریبوں کے اوپر لٹانے والا ہے، اپنے خزانے کے منہ کھول دینے والا ہے۔ اس ارادے سے تو نے خرچ کیا، تو اپنے قول میں جھوٹا ہے۔ فرشتے کہیں گے تو جھوٹا ہے، تو نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کام نہیں کیا۔ تیسرے نمبر پر شہید کو لایا جائے گا۔ اللہ اس سے فرمائے گا تو نے میری راہ میں جہاد کیا؟ وہ کہے گا جی اے اللہ میں نے تیری بارگاہ میں، تیری راہ میں، تیری رضا حاصل کرنے کے لیے جہاد کیا، یہاں تک کہ اپنی جان کو بھی قربان کر دیا۔ اللہ فرمائے گا تو نے میری رضا حاصل کرنے کے ارادے سے جہاد نہیں کیا بلکہ تو نے اس ارادے سے جہاد کیا کہ لوگ تجھے بہادر کہے، بریو جسے کہا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا لفظ ایک ہندی میں باہوبلی ایسا کچھ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لوگ تجھے مہان کہے، بریو کہے، لوگ تجھے بہادر کہے، شجاعت کا پیکر کہ دیکھو جہاد کرنے کے لیے بندہ چلا ہے، کتنی طاقت ہے اس کے اندر۔ تو نے اس ارادے سے جہاد کیا، میری رضا حاصل کرنے کے لیے جہاد نہیں کیا گیا۔ اللہ فرمائے گا یا میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے یہ 3 بندوں کو جمع کیا جائے گا اور قیامت کے دن پوری مخلوقات کے اندر صرف اور صرف ان 3 بندوں کی وجہ سے جہنم کی آگ کی شروعات کی جائے۔ یہ صرف اور صرف ان 3 حضرات کے لیے نہیں بلکہ سارے کے سارے وہ حضرات جو ریاکار ہیں، اللہ کی رضا کے علاوہ دوسرا دنیاوی مقصد ہوتا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے اللہ کے رسول فرماتے ان 3 بندوں کی وجہ سے ساری مخلوقات میں ان 3 بندوں کو الگ کر دیا جائے گا اور انہی 3 بندوں کی وجہ سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا، دیکھیے اخلاص کی برکت آپ دیکھیں، حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف فرما تھے، ادھر کچھ ہرن وغیرہ تھے، انہوں نے زیارت کی اللہ کے نبی کی، حضرت سیدنا آدم کی، قریب آئے تاکہ اللہ کے نبی کا فیضان حاصل کریں۔ دیکھیے ایک بات مجھے یہاں پر یاد آئی، اللہ کے نبی کا فیضان حاصل کرنے کے لیے جانور آئے، نہ تو نبی نے روکا نہ اللہ نے روکا، نہ ہمارے حضور نے یہ حدیث بیان فرما کر بندوں کو روکا کہ اللہ والوں کے پاس مت جا۔ آج کل ہمارا اللہ والوں کی بارگاہ میں جانا فیض حاصل کرنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، کیا ہمارا یہ شرک و بدعت ہو جائے؟ اگر ایسا ہی کچھ ہوتا، ناجائز و حرام ہوتا، حضرت آدم خود روک دیتے کہ جانوروں مت آؤ، جب انسان نہیں آ سکتے تو تم جانور ہو کر کیسے آ سکتے؟ نہ تو اللہ نے روکا، نہ حضرت آدم نے روکا، نہ ہمارے حضور نے روکا۔ تو آج کل ہمارا اللہ والوں کے پاس جانا یہ کیا ہے؟ جائز ہے، جائز ہے، جائز ہے، بلکہ صحابہ اکرام کا یہ طریقہ ہے، ان کے سنت پر عمل کرنا ہے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا، وہ جانور حضرت آدم کو دیکھا، زیارت کے ارادے سے، فیض حاصل کرنے کے ارادے سے آئے، بالکل
پہلے مرحلے میں جب وہ آئے تو اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت آدم کی برکت سے ان کے نافوں کے اندر مشک جیسی خوشبو کو پیدا فرما دی۔ آج کل دیکھا ہوگا آپ نے، یہ بھی آپ حضرات جانتے ہوں گے، سارے ہرنوں کے اندر جتنے بھی ہرن وغیرہ ہوتے ہیں تو سارے کے سارے ہرن کے نافہ کے اندر مشک نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہرن الگ ہی رہتا ہے جس کے سینگ وغیرہ نہیں رہتے۔ آپ سرچ کر کے بھی دیکھ سکتے، اس کے گودے ناف جو ہوتی ہے، ناف ٹوٹی جسے ہم کہتے ہیں، اس کے پاس ایک گودا ہوتا ہے، اس گودے کے اندر مشک رہا کرتی، انتہائی قیمتی خوشبو۔ رسول اللہ نے بھی اسے پسند فرمایا، اور اس کے دنیاوی فائدے بھی ہیں اور رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اخروی فائدے بھی۔ دنیا کے اعتبار سے، طبی اعتبار سے ڈاکٹر لوگ بھی اس کے فوائد بتاتے ہیں، اور ہمارے حضور نے بھی اسے استعمال فرمایا۔ سب سے سونے سے بھی زیادہ قیمتی یہ خوشبو مانی جاتی ہے، اس سے بھی مہنگی ہوتی ہے اوریجنل اگر مل جائے تو۔ آج کل تو مشک کے نام پر لوگ بہت بیوقوف بھی بناتے، خیر۔ تو اللہ نے انہیں مشک کی برکت عطا فرمائی۔ اب یہ جو دوسرے ہرن تھے، انہوں نے دیکھا کہ ہمارے سے پہلے جو ہرن گئے اللہ نے انہیں مشک کی برکتیں عطا فرمائی۔ اب وہ ہرن بھی آئے حضرت آدم کی بارگاہ میں فیض حاصل کرنے کے ارادے سے کہ اللہ والے، لیکن یہ آئے تو انہیں کچھ نہیں ملا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ پہلے ہرن جو آئے تھے وہ حضرت آدم کا فیضان حاصل کرنے کے لیے آئے، لیکن دوسرا ہرن کا جو گروپ تھا وہ اس ارادے سے آیا کہ ان کو مشک ملی ہے، ہمیں بھی مل جائے۔ نیت میں فرق سمجھ میں آ، دیکھیے پہلا ہرن جو تھا وہ اخلاص کے ساتھ آیا تھا، دوسرے ہرن کا جو گروہ جو بھی جھنڈ وغیرہ تھا وہ اس ارادے سے نہیں آتا کہ حضرت آدم کا فیضان حاصل کرے۔ اگر یہی ارادہ ہوتا تو پہلے ہی گروپ کے ساتھ آ جاتا۔ دوسرا گروپ جو تھا وہ اس ارادے سے آیا کہ ان کو مشک ملی ہے، ہمیں بھی مشک مل جائے، لیکن ان لوگوں کو مشک نہیں ملی۔ کیوں؟ مشک جو تھی وہ حضرت آدم کے فیضان کی برکت سے اخلاص کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ اب یہ جو دوسرا گروہ مشک حاصل کرنے کے ارادے سے آیا، اخلاص حاصل کرنے کے ارادے سے نہیں آیا، لہٰذا انہیں مشک نہیں ملی۔ وہ ایک کہا بھی جاتا ہے فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، جے پہلو تے ویلو، گجراتی میں بھی کہا جاتا ہے۔ تو اخلاص اگر بندے کے دل میں ہے اسے دنیا کی بھی برکتیں ملے گی، آخرت کی بھی برکتیں ملے گی۔ مولا عز و جل ہمیں آپ کو ساری دنیا کے خوش عقیدہ مسلمانوں کو اخلاص کا پیکر بنائے۔ مولا جو کچھ بھی بیان ہوا اس کے بیان کرنے میں مجھ سے جو بھی غلطی لغزش خطا خامی ہوئی اس سب کو اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرما، اخلاص کی برکتیں عطا فرما، تیرے حبیب کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے ان بھائیوں نے اس درس میں شرکت کی، نے اپنے شان کے مطابق اجر و ثواب عطا فرما، ان کی کمائی میں، کاروبار میں، تجارت میں، رزق حلال میں خوب سے خوب تر برکتیں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔